بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب طہارت کیونکہ پیچھے گزر چکا تھا کہ جو نا یہ جامع ترمذی جو ہے یہ فقہ کے ابواب کی ترتیب کے مطابق ہی اس کے ابواب کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ فقہ میں کیونکہ جس طرح کے طہارت کا باب مقدم ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی جو نا طہارت کا باب مقدم کیا ہے۔ طہارت کو مقدم کرنے کی کئی ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ عبادات سب سے مقدم ہے اور عبادات میں نماز سب سے مقدم ہے، اور نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط جو نا وہ طہارت ہے۔ تو عبادات جس چیز پر موقوف ہے، یعنی نماز جس چیز پر موقوف ہے باب طہارت ہے، تو طہارت کے باب کو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو مقدم کیا ہے۔ پھر ایک یہاں پر یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جو نا سوال کیا جاتا ہے کہ شرائط تو اور بھی ہیں، تو دیگر کے مقابلے میں طہارت کی شرط کو کیوں خاص کیا گیا اور اس کو مقدم کیا گیا؟ اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب دیگر شرائط بعض اعذار اور مخصوص حالات میں ساقط ہو جاتی ہیں، جبکہ طہارت جو ہے یہ ایسی شرط ہے کہ جو تمام حالتوں میں یہ شرط جو نا وہ موجود ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی کا استعمال اگر متعذر ہو جائے تو اس وقت جو نا وہ تیمم کی طرف عدول کیا جاتا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، تو طہارت لازمی ہوتی ہے۔ تو طہارت ایسی شرط ہے کہ جو ساقط نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو نا اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ طہارت دو طرح کی ہیں، ایک طہارت حقیقی، ایک طہارت حکمی۔ پڑھیے پیچھے آپ لوگوں نے۔ طہارت حقیقی جس طرح کے عین خبث اور عین نجاست کو زائل کرنا، جسم سے، کپڑوں سے، یا پھر جو نا وہ برتنوں وغیرہ سے، مقامات سے، مصلی وغیرہ سے، جائے نماز سے، ان چیزوں سے عین خباثت یا عین نجاست کو زائل کرنا طہارت حقیقی ہے۔ طہارت حکمیہ حدث کو زائل کرنا، اب حدث اصغر کو زائل کریں یا حدث اکبر کو زائل کریں، یعنی وضو بھی طہارت میں ہے اور غسل بھی طہارت میں ہے۔ تو طہارت حقیقیہ اور طہارت حکمیہ دونوں ہیں۔ امام ترمذی کا ایک انداز ہے کہ جب کوئی باب باندھتے ہیں نا، تو باب کے بعد پھر جو نا وہ آگے بیان کر، بعض اوقات تمام بابوں نہیں، بعض اوقات یہ کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد پھر باب شروع کرتے ہیں، جیسے یہاں پر جو نا ابواب طہارت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کا جو انداز ہے نا، اس میں سے ایک انداز یہ ہے کہ جو باب باندھیں گے امام ترمذی اور اس کے بعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس باب کے تحت فقط مرفوع احادیث مبارکہ ذکر کریں گے۔ جس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچے گی وہی حدیث بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال ہوں گے یا تابعین حضرات کے آثار ہوں گے، ان کے اقوال اور آثار کو بیان نہیں کریں گے۔ تو جس باب میں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذکر کریں تو سمجھ لیں کہ اس باب کے تحت فقط مرفوع احادیث ہی بیان ہوں گی۔ وہ ایک ہیں یا دو ہیں یا زیادہ ہیں وہ الگ بات ہے، اس باب میں ہوں گی صرف اور صرف مرفوع احادیث مبارکہ۔ باب کا نام باندھا ہے کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، نماز جو ہے یہ بغیر طہارت کے قبول نہیں ہے۔ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ قرآن پاک سے بھی جناب اس شرط کا ثبوت موجود ہے اور اجماع امت بھی ہے۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا یہ شرط ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی، قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس بات میں کلام ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھے تو کیا اس کی یہ نماز پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے نماز پڑھنے والے کے لیے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر جناب وہ بغیر طہارت کے جان بوجھ کر عمدن نماز پڑھے تو یہ اس کا عمل کفر ہے، لیکن اس میں شرط رکھیے کہ مطلق نہیں۔ اگر استخفاف عمل ہے نا، کہ نماز کے عمل کو خفیف جان کر، ہلکا جان کر اس نے جان بوجھ کر طہارت کو چھوڑ کر ایسے ہی نماز پڑھ لی، یہ ہے کفر۔ اگر استخفاف عمل نہیں ہے نا تو اس کے بارے میں پھر جناب وہ بعض لوگوں کا ہے، لیکن وہ متشدد افراد ہیں کہ جنہوں نے نام سخت حکم لگایا کہ یہ بھی کفر ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن راجح قول ایسا ہے کہ اگر استخفاف عمل کی جو نا وہ نیت نہیں ہے، نماز کے ہلکے جاننے کا جو نا وہ معاملہ نہیں ہے اور ایسے پڑھی ہے، حرام ہے، شدید ترین حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔
کفر تب ہوگا جب اس عمل کو وہ ہلکا جانے گا، تو ہلکا جان کر اگر اس نے ایسا کیا تو یہ کفر ہی کہلائے گا۔ یہ آپ نے کیا پڑھا تھا، ہا جو لکھا ہوا ہے ثم تحول، اس کا مطلب پتہ ہے؟ ہاں، کسی ایک متن کی جب جناب دو سندیں اوپر جا کر کہیں ملتی ہیں تو پھر جہاں پر وہ سندیں ملتی ہیں تو پھر جناب وہ وہیں پر جناب اس سند کو روک کر پھر دوسری سند کو شروع کیا جاتا ہے، اور پھر وہیں پر جناب اس سند کو دونوں سندیں ملا کر پھر آگے بیان کی جاتی ہیں، جس طرح کہ یہاں پر سماک بن حرب پر دونوں سندیں آ کر جمع ہو رہی ہیں۔ اخبرنا اور اخبرنا کا فرق پتہ ہے؟ خبر دو نا، اس باب کے تحت یہ حدیث مرفوع ہے۔ آگے پھر ہر ایک باب کے بارے میں الگ جہاں پر ضرورت پڑیں گے نا، سمجھیں گے کہ وہاں پر جو نا صرف اور صرف مرفوع حدیث ہوں گی تو وہاں پر بیان کریں گے، سب میں نہیں بیان کریں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی اور صدقہ حرام مال سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی حدیث میں جو نا وہ حناد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جیسے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ بغیر طہور کی جگہ الا بطہور ہے، تو ان کی روایت میں الا بطہور ہے، دوسری روایت میں بغیر طہور ہے۔ مطلب دونوں کا ایسے ایک ہی ہے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی اور صدقہ حرام مال سے قبول نہیں کیا جاتا۔ طہارت کا جو نا وہ معنی صرف اور صرف جسم اور جو نا وہ مقام کو یا اس کو پاک کرنا یہاں تک محدود نہیں ہے، لیکن طہارت جو نا وہ دو طرح کی ہے، ایک ظاہری طہارت جو جسم وغیرہ کو جس سے پاک کی جاتی ہے، دوسری جو نا باطنی طہارت تو جو نا ایک تو یہ کہ جو نا اپنے قلوب کو گناہوں سے پاک کرنا، اسی طرح جو نا وہ مالوں کو اپنے مال کو بھی پاک کرنا، اگر اس میں بھی ناپاک مال شامل ہوگا تو پورا مال ناپاک ہوگا۔ تو یہ طہارت صرف اور صرف نماز کی یا ظاہری بدن کی یا ظاہری طہارت ہی کا بیان یہاں پر نہیں ہوا، اس حدیث میں دونوں طہارتوں کا گویا کہ بیان کر دیا گیا۔ اگر صدقہ ہے تو وہ بھی جو نا گویا کہ ناپاک مال سے صدقہ قبول نہیں ہوگا، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوگا، تو یہ بھی گویا کہ طہارت کی دوسری قسم کا ہی بیان کیا گیا ہے، طہارت سے الگ نہیں ہے، کوئی دوسرا باب اس حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، دونوں حصے دو مختلف طہارتوں کا گویا کہ بیان ہے۔ طہارت شرط ہے، کسی بھی صورت جو نا وہ یہ ساقط نہیں ہوگی۔ ایک شخص ہوتا ہے فاقد الطہورین، جو دونوں طہارتوں کو یعنی کہ جو نا وضو اور تیمم کو حاصل نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات ایسی جو نا وہ مخصوص کیفیتیں، مخصوص حالتیں سامنے آ جاتی ہیں، درپیش ہو سکتی ہیں، جس طرح کہ کسی شخص کو ایسے کمرے میں قید کر دیا جائے کہ جہاں پر جو نا وہ پانی تو نہیں ہے اور مٹی بھی پاک نہیں ہے، ناپاک مٹی ہے، کیچڑ ہے، ناپاک کیچڑ ہے، مزید اس میں جو نا وہ ناپاکی کو سے ملوث ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو یہ نماز کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اس کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی جو نا اس کے موقع میسر ہوگا تو اس وقت جو نا وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ جیسے نماز کے لیے قیام کرتے ہیں، نماز کے لیے رکوع کرتے ہیں، نہیں، اگر جو نا وہ غسل فرض ہے تو پھر تو نہیں پڑے گا، وضو ہے، بے وضو ہے، تو اس صورت میں جو نا وہ اگر نجاستیں وغیرہ سے نہیں لگی ہوئی، طہارت حکمی جو نا وہ حاصل نہیں ہے، تو پھر جو نا وہ قرات کر سکتا ہے یاد سے قرآن پاک ہے۔ ہاں، تو نماز کی مشابہت اختیار کرنا اس کے لیے لازم اور واجب ہے، بعد میں لیکن اعادہ کرے گا، کیونکہ جو نا اعادہ بھی کیا نماز ہی پڑھے گا، یہ تو نماز ہے ہی نہیں، لیکن نماز کی مشابہت اختیار کرے گا اور بعد میں جو نا وہ پڑھے گا۔ غلول کا لغوی معنی جو نا یہ مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ مال غنیمت سے مراد ہے جس طرح کہ جنگ کے دوران کسی مجاہدین کو مال ملا اور اس مال میں سے اس کو کچھ اچھا لگا، اس نے جو نا وہ چھپا دیا، غائب کر لیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا مال جو نا وہ مال غنیمت کے طور پر جمع کیا۔
ہے خاص اسی مال کے لیے کہا جاتا تھا یا اصل وضع اسی مال کے لیے غنیمت کے مال کو چوری کرنا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ مطلقاً معنی میں ہے کہ حرام مال سے صدقہ نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی حرام مال سے صدقہ کرے گا، اس کے بارے میں بھی جو نا وہی حکم ہے کہ اگر اس کو جو نا وہ تخفیف عمل کی صورت میں جو نا اس کے حرام مال سے وہ صدقہ کرے گا اور اس کو جو نا وہ ہلکا جانے گا، اس کے بارے میں جو نا وہ بعض لوگوں نے کفر کہا ہے۔ باقی ناجائز اور حرام تو ہے ہی ہے۔ حرام مال جو نا وہ اگر کسی کے پاس ترکے میں آ جائے کہ اس کے والد صاحب نے رشوت لیے، مورث نے جو نا وہ سود لیا ہے اور اس کو کئی سال گزر چکے ہیں، اب ایسی صورت میں وراثت میں اس کے پاس آیا، اب اس کا کیا کرے؟ صدقہ کرے تو کیسے کرے؟ دیکھیں مال جو ہے نا یہ دنیا میں مال کسی نہ کسی شخص کی ملکیت میں ہوگا ہی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہوگا ہی ہوگا۔ اب جب ایک شخص مالک ہے، اب سود کے طور پر، غصب کے طور پر یا رشوت کے طور پر کسی کے پاس مال قبضے میں ہے، قبضے میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا، کیونکہ مال ایک ہی شخص کی ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہوگا، دو ملکیتیں مال میں جمع نہیں ہوں گی۔ جب پہلے والی شخص کی ملکیت ختم ہی نہیں ہوئی ہے تو دوسرے کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی، جب دوسرے کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی تو پھر آگے جو نا وراثت ہو، ہبہ ہو، تحفہ ہو، پھر آگے والے کی شخص کی بھی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ جب اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے واجب ہے کہ اگر وہ اصل مال کے مالک کو جانتا ہے تو اصل مال کے مالک کو جو نا وہ مال پہنچا دے، لازم اور واجب ہے پہنچا دے۔ نہیں پہنچا سکتا کہ اس کے یاد ہی نہیں ہے کہ کون ہے یا معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، اب ایسی صورت میں وہ صدقہ کرے گا، لیکن صدقہ کرے گا اپنی طرف سے نہیں، ثواب کی نیت سے نہیں، اصل مالک کی طرف سے صدقہ کرے گا، اصل مالک کی طرف سے، کیونکہ جو نا وہ اس کی جب ملکیت میں ہے نہیں، یہ جو نا اپنا مال صدقہ نہیں کرا تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اب غیر کے مال کو صدقہ کر کے اس کی اجازت کے بغیر ثواب کی امید رکھنا ہی غلط ہے، لہذا یہ جو نا وہ یہ ثواب کی امید رکھے گا نہ اپنے پاس رکھے گا، فقراء میں مساکین میں تقسیم کر دے گا اس اصل مالک کی طرف سے صدقہ کر کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے صدقہ کر لیا اور اس کے بعد اصل مالک آ گیا، اسے پتہ چل گیا کہ میرا مال اس کے پاس ہے، وہ اس کے پاس آ گیا تو کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کیا تھا تو یہ اس کو واپس بھی کرے گا۔ اب جب اس کو واپس کرے گا تو یہ مال جو اس نے صدقہ کیا تھا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اب اس کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس باب میں اصح ترین اور احسن ہے، صحیح ترین اور بہتر ہے۔ اس کا مطلب ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس باب میں یعنی کہ جناب نماز کے لیے طہارت کا شرط ہونا، اس باب میں یہ سب سے بہترین اور سب سے صحیح ترین حدیث ہے۔ ہو سکتا ہے امام ترمذی کے نزدیک ایسا ہو، لیکن غالب طور پر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ راجح ترین احادیث مبارکہ میں سے یہ بھی راجح ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ بھی انہی احادیث مبارکہ کے مراتب میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہاں پر اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے، فی الباب یہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ اسی باب میں دیگر صحابہ کرام، یہاں پر جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کر دی انہوں نے، اسی باب میں دیگر صحابہ کرام سے جو مرویات ہیں تو وہ ان کے فقط نام بیان کر دیتے ہیں کہ اسی باب میں ان صحابہ کرام سے یہ مرویات ہیں۔ اب ان کے جو نا متن الگ ہیں، متن یہی نہیں ہوں گے، ملے جلے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جو نا وہ سندیں بھی الگ ہیں اور ان کی متن بھی الگ ہیں۔ تو نام بیان کر دی کہ اسی باب میں ابو ملے وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ اور حضرت انس اور ابو ملے بن اسامہ آگے بیان کر دیا۔ یہ بھی امام ترمذی کا ایک خاصہ ہے کہ بعضوں کا جو نا وہ کنیتیں بیان کر دیتے ہیں، تو اگر وہ کنیت کے مقابلے میں کنیتیں 2-3 لوگوں کی ملتی ہیں تو پھر وہاں پر نام بیان کر دیں گے، یا پھر لقب جو مشہور ہوگا وہ بیان کر دیں گے، تاکہ جو نا وہ راویوں کی نشاندہی ہو جائے، کی نشاندہی کرتے رہیں گے، جہاں پر جو نا یہاں پر اشکالات وغیرہ آ سکتے ہیں تو راویوں کی نشاندہی کریں گے۔ تو یہ حضرات ہیں کہ جن سے اسی باب کے تحت
احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں۔